بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور وہ بھی اسی پس منظر میں ذکر کیا ہے کہ یہودی مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ نے بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کو قبلہ بنایا ہے، حالانکہ تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تعمیر کعبہ کا پورا واقعہ ذکر کر کے انہیں بتلایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر آپ کے آباء و اجداد نے کی ہے، اس لیے ان کے بنائے ہوئے گھر کو قبلہ بنانے پر آپ کو کم از کم اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ انبیاء کرام کا قبلہ نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کا قبلہ ہے، اور اس جانب رخ کر کے نماز ادا کرنا اور مسلمانوں کا اس کی اتباع کرنا بالکل درست ہے۔ اس صورت میں جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں، ان واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت طالوت کو حکمران بنائے جانے کا بھی ہے کہ جب جالوت نے حملہ کر کے بنی اسرائیل کو ان کے گھروں سے نکالا تو وہ بیت المقدس میں جا کر پناہ گزین ہوئے، اور اس وقت کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے اوپر کسی کو حکمران مقرر کریں تاکہ ہم اس کی معیت میں اس ظالم بادشاہ سے جنگ کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے یہ بتلایا کہ اللہ نے حضرت طالوت کو آپ کا حکمران مقرر کیا ہے۔ اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ اس کے پاس تو مالی وسعت موجود نہیں ہے، وہ ہمارا حکمران کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ حکمران بننے کے لیے یا قائد بننے کے لیے ذہنی اور جسمانی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، وہ اس میں پائی جاتی ہے، باقی مال و دولت کا ہونا ضروری نہیں۔ انہوں نے اس پر پوچھا کہ اس کی نشانی کیا ہوگی کہ یہ اللہ کی جانب سے نامزد کردہ ہے، تو اس پر انہیں بتایا گیا کہ نشانی یہ ہے کہ جب آپ پر حملہ کر کے جالوت نے آپ کا وہ متبرک تابوت چھین لیا ہے اور اپنے ساتھ لے گیا ہے، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ بڑے پریشان ہیں کہ اس میں متبرک آثار انبیاء کرام کے موجود تھے، تو وہ تابوت آپ کے پاس واپس آ جائے گا۔ جب واپس آ گیا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ حضرت طالوت اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کا حکمران نامزد کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ واقعہ یہ ہوا کہ وہ صندوق لے کر تو چلے گئے، لیکن وہ صندوق اور تابوت جس شہر میں رکھتے وہاں وبا آ جاتی۔ بالآخر مجبور ہو کر انہوں نے اس صندوق کو بیل گاڑی پہ رکھا اور اس کو روانہ کر دیا، اور وہ بیل وہاں سے آئے اور آ کر یہاں پر طالوت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ فرشتوں نے ان کو طالوت کے گھر کا راستہ دکھایا، چنانچہ یہ صندوق اور یہ تابوت حضرت طالوت کے پاس پہنچا، اور یہ نشانی ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے حکمران بنایا گیا ہے۔ چنانچہ طالوت جب حکمران بن گیا تو اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب ہم نے ان سے جنگ کرنی ہے اور اپنے علاقے واپس لینے ہیں۔ چنانچہ 80,000 کا لشکر تیار کیا گیا، اور پھر سچے اور جھوٹے کی آزمائش کے لیے انہیں ایک نہر سے آزمایا گیا۔ وہ راستے سے جا رہے تھے، سخت پیاس لگی، وہاں پر ایک نہر تھی۔ حضرت طالوت کو یہ بتلایا گیا کہ جو شخص اس نہر سے ایک چلو پانی پیے گا وہ تو آپ کے ساتھ آگے جنگ کے لیے جا سکتا ہے، لیکن جو پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ آگے نہیں جا سکے گا۔ یہ آزمائش تھی کہ اس سے آپ نے تھوڑا سا پانی پینا ہے، ایک چلو سے زیادہ پانی نہیں پینا۔ چنانچہ یہ اعلان کیا گیا، لیکن صرف 313 تھے جنہوں نے ایک چلو پانی پیا اور ان کی پیاس بجھ گئی، اور باقی جتنے لوگوں نے پانی زیادہ پیا تھا ان کی پیاس میں اور اضافہ ہوا اور وہ آگے نہ جا سکے۔ یہ 313 آگے گئے، اور آگے جانے کے بعد انہوں نے اس جالوت کی فوج سے جنگ کی، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، اور ان کے والد بھی تھے اور بھائی بھی تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جنگ میں جالوت کو قتل کیا، اور وہ علاقے سارے مسلمانوں کے قبضے میں آئے، جالوت کی فوج کو شکست ملی۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان مکالمے کی صورت میں پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں داخل ہوئے اور اس کو سجدہ کرنے کے بغیر اندر گئے تو اس پر نمرود نے اعتراض کیا کہ آپ نے مجھے سجدہ نہیں کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ سجدہ میں صرف اپنے رب کو کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ رب تو میں ہوں، میرے علاوہ کوئی رب نہیں، آپ کا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اس پر نمرود نے کہا کہ زندگی اور موت دینا یہ تو میرا کام ہے۔ چنانچہ اس نے باہر سے ایک بے قصور بلایا اور اسے قتل کر دیا، کہا دیکھا میں نے اس کو موت دے دی، یہ زندگی کا مستحق تھا۔ اور ایک شخص جو قتل کا مجرم تھا اور وہ قتل کا مستحق تھا اسے آزادی کا پروانہ دے دیا، کہا یہ موت کا مستحق تھا، میں نے اس کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے
کہ یہ زندگی اور موت کے سبب کے درمیان فرق سمجھ نہیں سکتا، اس لیے انہوں نے مخاطب کے فہم کے مطابق اسے نئی دلیل دی اور اسے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر آپ رب ہیں تو سورج کو مغرب سے طلوع کریں، مشرق میں غروب کریں۔ یہ سن کر وہ لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد جو واقعہ مذکور ہے اس کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، آس پاس کی بستی کو بھی تباہ و برباد کیا، اللہ کے گھر کو بھی ویران کیا، اور تورات کے نسخے بھی اس نے جلائے، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا اور بہت سارے لوگوں کو قیدی بنا کر لے گیا، اور ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ جب وہاں سے رہائی پا کر حضرت عزیر علیہ السلام راستے میں آئے، سواری پر آپ سوار تھے، آپ کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء بھی تھی، راستے میں آپ نے ایک بستی دیکھی کہ جو بستی ویران تھی۔ آپ نے کہا کہ یہ بستی کیسی ویران ہے، یہ بستی کہاں نئے سرے سے آباد ہو سکتی ہے؟ وہیں پر آپ آرام فرما رہے تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، اور 100 سال تک آپ مردہ رہے، اور اس کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کیا کہ آپ اس حالت میں کتنا عرصہ رہے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا آدھا دن، یعنی یہ صبح کے وقت سوئے تھے، شام کو یہ جاگے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ وہی دن ہے تو پھر آدھا دن ہے، اور اگر یہ کل کا واقعہ ہے، آج میں جاگا ہوں تو یہ پورا دن ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نہیں، آپ پر یہ پورے 100 سال گزر چکے ہیں، اور کہا کہ جس سواری پر آپ سوار تھے اس گدھے کو آپ دیکھیں۔ انہوں نے دیکھا تو اس گدھے پر گوشت نہیں تھا، اور ہڈیاں ساری ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، وہ چمک رہی تھی، ان پر کوئی چکناہٹ نہیں تھی، بوسیدہ ہو چکی تھی، اور کہا کہ اپنے کھانے کو دیکھیں، یہ اسی حالت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ کھانا جلدی خراب ہوتا ہے، لیکن ہم جس چیز کو بحال رکھنا چاہیں، قائم رکھنا چاہیں، اس چیز کو کوئی خراب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو ہم خراب کرنا چاہیں اس چیز کو کوئی بحال بھی نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ گدھے کو کہ اپنی اصلی حالت پر آ جاؤ، چنانچہ اس کی ہڈیاں آپس میں جڑی، اس پر گوشت آیا، اس پر کھال آئی، اور وہ پہلے کی حالت میں واپس صحیح گدھا اور سواری بن گیا۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں اس پر سوار ہو کر واپس آئے۔ یہاں بیت المقدس کی بستی بھی آباد ہو چکی تھی، اور جس بستی سے حضرت عزیر علیہ السلام آرام کر کے اٹھے تھے وہ بستی بھی تیار ہو چکی تھی۔ جب یہاں واپس آئے تو یہاں ان کو کوئی پہچان نہیں رہا تھا، اس لیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جوانی میں گئے تھے، واپس بھی جوانی میں آئے۔ جو 100 سال کا عرصہ گزرا، اس عرصے میں نئی نسل بھی بوڑھی ہو گئی، لیکن عزیر علیہ السلام جوانی میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عزیر ہوں، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عزیر کے بارے میں یہ سنا تھا، وہ تورات کا حافظ تھا، آپ تو جوان آدمی ہے، لیکن اگر یہ بات سچی ہے تو آپ ہمیں تورات سنائیں۔ چنانچہ انہوں نے تورات سنائی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہی تورات لکھوائی، کیونکہ بخت نصر نے ساری تورات جلا دی تھی۔ چنانچہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے آخرت میں دوبارہ انسانوں کو اٹھائے جانے کی جانب اشارہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح دوبارہ انسانوں کو اٹھا سکتے ہیں جس طرح یہاں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے گدھے کو حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے زندہ کر کے دکھایا ہے۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، کہ انہوں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ آپ قیامت میں مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کیا آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مجھے یقین ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے اطمینان میں اضافہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ 4 پرندوں کو آپ اپنے ساتھ مانوس کریں، جب آپ کی آواز پر آپ کے پاس آنے لگ جائیں تو پھر آپ انہیں ذبح کریں، مختلف حصے بنائیں اور مختلف پہاڑوں پہ ان کے حصوں کو رکھ دیں، اور جب آپ انہیں آواز دیں گے تو وہ زندہ ہو کر آپ کے سامنے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا، اور وہ پرندے وہاں سے زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ مشاہدہ کرا کر اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے تھے کہ آخرت میں مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔